اور طالب جوہری مرحوم نے بے شک بہت خدمات انجام دیں۔ بڑا مختصر سا خاکہ ان کی زندگی کا یہ ہے کہ وہ 1940 میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی، ان کے والد محترم مولانا مصطفیٰ جوہر مرحوم، وہ بھی انتہائی متقی اور پرہیزگار عالم تھے۔ انہوں نے بھی بہت خدمت کی ہے اس دین کی، تو اپنے اس بیٹے کو انہوں نے نجف اشرف بھیجا۔ کتنی بڑی سعادت انہیں ملی ہے علامہ طالب جوہری مرحوم کو کہ جس زمانے میں انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں علم حاصل کیا، اس وقت جناب باقر الصدور شہید جیسی ہستی سے فیض یاب ہوئے۔ تو سوچئے، غور اور فکر کا موقع ہے کہ اتنے بڑے شہید اور سید باقر الصدور کے سے علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا۔ نجف اشرف سے آنے کے بعد پھر جو ان کی زندگی کے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جامعہ امامیہ ایک بہت بڑا مدرسہ قائم ہوا تھا کراچی میں، اس کے یہ پرنسپل رہے۔ ایک گورنمنٹ کالج میں جا کر انہیں بڑی اچھی جاب ملی تھی، جہاں یہ اسلامیات کے لیکچرر تھے۔ اچھا، علامہ طالب جوہری مرحوم کے کچھ خاص کمالات ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت اچھا اوریٹر ہوتا ہے، اس کو قلم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قلم بالجہاد ایک الگ چیز ہے، جہاں بہت سوچ سوچ کے آپ کو لکھنا پڑتا ہے۔ اوریٹری یہ ہے کہ ہم بولتے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں بولنا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں 10-15 منٹس پہلے ہوتا ہے، جو ہمیں 10-15 منٹس بعد میں بولنا ہوتا ہے۔ تو اکثر یہ دو چیزیں ٹوگیدر نہیں ہوتی۔ مگر کمال ہے اس ہستی کا کہ آپ نے بہترین مجالس پڑھیں۔ مجالس کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل اور بیان کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس زور قلم بھی تھا۔ یہ دوسری خوبی ہے کہ اوریٹر بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ آپ کی بہترین کتابیں اس وقت میرے سامنے بھی ہیں۔ ایک تو آپ نے اسلام کا معاشی نظام، جو اکنامک سسٹم ہے نا دین کا، اس پہ بہترین کتاب لکھی ہے، ظہور علامات مہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہترین کتاب ہے یہ بھی کتاب ایسی ہے کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، مجھ جیسے انتہائی ادنا سے بھی ادنا ذاکر اہل بیت کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے ظہور علامات مہدی۔ اقلیات معاصر، یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ حدیث کربلا، یہ بھی آپ کی بہترین کتابوں میں سے ہے۔ اور پھر جو عبور آپ کو حاصل تھا کلام پاک پر، اور کلام پاک کی آیتوں پر جو عبور آپ کو حاصل تھا، تو احسن الحدیث میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ بہترین تفسیر قرآن کی کچھ سورے انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں، اور سورہ الحمد کی اتنی اچھی تفسیر ہے اس میں فرحا۔ کئی جگہ میں نے سورہ الحمد کی تفسیر کو پڑھا ہے، مگر جو تفسیر علامہ نے لکھی ہے، میں اپنا اسس کر کے یہ کہہ سکتی ہوں اپنے مطالعے کے متعلق کہ بہترین انہوں نے تفسیر کی ہے سورہ الحمد کی۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ یہاں پر ایک چیز ابھی میں جب ان کی ذاکری سے پہلے ایک چیز اور بیان کر دوں کہ دیکھیے، حافظ قرآن ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ ماں باپ ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی حافظ قرآن بن جائے۔ مگر حفظ کرنے میں ایک چیز آتی ہے کہ جیسے آپ ایک حافظ قرآن سے یہ کہیں کہ آپ تیسرے پارے کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حافظ بننا بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی ذہانت ہے، تو وہ آپ کو اس پارے کی تلاوت کر دیں گے۔ مگر ایک چیز اور بھی ہے جو کسی اعتبار سے اس سے کم نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ تقریر کر رہے ہیں کسی اور زبان میں، ٹھیک ہے،
اور یہ علامہ کی شان اور ان کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ آپ تقریر کر رہے ہیں اردو میں، پھر آپ آیات قرآنی کو درمیان میں لاتے ہیں اور پھر آیات قرآنی میں تسلسل اس طرح رکھتے ہیں کہ یہ آیت پھر اس آیت میں تفصیل پاتی ہے، یہ آیت پھر اس آیت میں تفصیل پاتی ہے۔ یہ کلام مرحوم علامہ ترابی صاحب کو بھی اس پر بڑا کمانڈ حاصل تھا اور یہی کمانڈ انہوں نے اسی طرح سے آگے بڑھایا۔ بہت عرصہ ٹیلی ویژن پر وہ تفسیر کلام پاک بھی بیان کرتے تھے۔ تو یہاں پر دنیا شیعت ایک وضاحت کر دیتی ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے اللہ کے کلام سے کتنے قریب ہیں۔ اہل بیت اور قرآن اور پھر اہل بیت کے چاہنے والے اور ایسے علماء کہ جن کی مجالس اپنے کمال پر پہنچی ہیں، قرآن سے کتنی رغبت رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے کلام کو کس طرح صرف یاد نہیں بلکہ اس کی گہرائیوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ سعادت بھی انہیں حاصل ہے۔